اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، گزشتہ 3 دنوں میں اپنے محترم سننے والوں کی بعض فرمائشوں یا تقاضوں یا سوالات کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی. سوال تو اب بھی ہیں اور بہت دلچسپ سوال ہیں، لیکن اب جو یہ 2 دن ہیں میسر، اس میں موضوع بیان اگر کربلا ہی ہو تو زیادہ مناسب ہے. شب چہلم ہے. ایک تاریخی بحث، ایک سوال کہ اہل حرم کتنی مدت کے بعد کربلا دوبارہ آئے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام، جو 20 صفر کو جو چہلم کی تاریخ ہے، اس دن جو تشریف آوری ہوئی ہے وہ کیا وہی سن 61 ہجری 61 ہجرہ جس میں واقعہ کربلا ہوا ہے محرم میں، اسی سال واپسی تھی یا اس سے اگلے سال کی واپسی ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ سوال یوں بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ نبی زادیوں کے قید کی مدت کتنی ہے؟ تو سامعین محترم، ایک بات کربلا کے سلسلے میں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. آج انفارمیشن میڈیا کی موجودگی میں دنیا کے کسی گوشے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، اگر وہ کچھ اہمیت رکھتا ہے تو فوری طور پر دنیا بھر کے چپے چپے میں خبر پہنچ جاتی ہے. واقعہ کربلا ایک پورے حکومت کی طرف سے ایک اسٹیٹ ٹیررزم کا مظاہرہ تھا، جو ایک ویرانے میں اجنبی جگہ پر، جہاں کوئی بڑی آبادی قرب و جوار میں نہیں تھی، وہاں 30,000 کے لشکر نے کم سے کم 72 افراد کو، یا مجموعی طور پر پورے قافلے کی تعداد زیادہ سے زیادہ 200 افراد پر مشتمل ہوگی، ان کو گھیر کر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. جتنے بچے ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جایا گیا. اب دنیا میں اس سارے واقعے کو دیکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اس جرم میں حصے دار ہیں. اہل حرم کی چند خواتین اور سید سجاد، ان کے علاوہ تو یزیدی فوج ہے نا، اور وہ سارے اس جرم میں شریک ہیں. اس جرم کا احساس بہت جلدی ہی چٹکی کاٹنے لگا تھا دلوں میں. وقتی طور پر تو بڑے خوش چلے کہ ہم نے مارکا سر کر لیا، میدان مار لیا، لیکن سب سے پہلے رد عمل کا سامنا تو کوفے والوں کو کوفہ شہر میں ہوا. جب یہ فوجیں فاتح بن کے داخل ہوئیں تو کئی واقعات ایسے ہوئے کہ جہاں وہاں مقامی آبادی نے بہت شدید رد عمل ظاہر کیا. مشکل یہ ہے کہ اسی واقعے کا ذکر کرنا
عام طور پر مصائب کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن صرف ایک حوالہ دے دوں. ایک شخص مدینہ شہر میں داخل ہوا، کوفہ شہر میں داخل ہوا، رات کے وقت آیا. 11 محرم رات قریب ہو چکی تھی. آیا، بیوی نے استقبال کیا، پوچھا کہاں اتنے دن رہے؟ کہا وہ ایک لڑائی تھی اس میں گیا تھا، ایک شخص نے بغاوت کی تھی تو اس کو ہم نے گھیر کے مار دیا اور واپس آ گئے. تو ہر جنگ سے واپسی کے اوپر یہ شہر جو ہے پورا کوفہ یہ پیشہ ور فوجیوں کی آبادی تھی. حضرت عمر نے 17 ہجری میں یہ شہر بسایا تھا، 17 ہجرہ میں، اپنی فوجیوں کو رکھنے کے لیے. یہاں حضرت عمر کی فوج رہتی تھی، یہ چھاونی تھی. وہ حضرت علی علیہ السلام کا کچھ عرصے قیام رہا تو حضرت علی علیہ السلام کے وہاں قیام کے نتیجے میں کچھ لوگ اہل بیت سے واقف ہوئے. وہ پوری پاپولیشن نہیں، ایک بہت تھوڑی سی تعداد تھی. اس سے اندازہ لگائیے کہ 5 لاکھ کی شہر کی آبادی تھی. بہت بڑی آبادی ہے اسے وقت کے پیمانے سے. جب حضرت عمر نے بسائی تھی تو 1 لاکھ شہریوں کے لیے اس کے اندر مکان بنوائے گئے تھے. پہلے سال کھجور کے پتوں کی اور کھجور کی شاخوں سے جھونپڑیاں بنائی گئی تھیں، اس میں ہی فوجی ٹھہرتے تھے. اتفاق سے پہلے سال ہی آگ لگ گئی جس میں بہت سی جھونپڑیاں جل گئیں. تو پھر نئے سرے سے نزدیک کے پہاڑوں سے سلیٹ کا پتھر، ایک تہ در تہ پتھر ہوتا ہے، وہ پتھر اکٹھا کیا گیا اور وہ لا کے اب ذرا نیم پختہ پکی عمارتیں بنائی گئیں. ان 1 لاکھ کی ضروریات کے لیے، اب یہ 1 لاکھ تو وہ فوجی تھے جو میدان میں جا کے لڑنے والے تھے. ان فوجیوں کے ساتھ ان کی فیملیز تھیں. ان فیملیز کے علاوہ جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف پیشہ ور ہوتے ہیں، کپڑے دھونے والے، موچی، نائی، دھوبی وغیرہ وغیرہ، جتنے قسم کے شعبے ہو سکتے ہیں زندگی کے، گھوڑوں کی ایک بڑی تعداد ان کی دیکھ بھال کے لیے، جراح ان کا علاج کرنے کے لیے، اس قسم کے لوگ آتے گئے اور یہ تقریباً 5 لاکھ کی پاپولیشن ہو گئی اس شہر کی. جب حضرت مسلم آئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. ٹوٹل 18,000 آدمیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اب 18,000 کا آپ 5 لاکھ سے ریشو نکالیے. اگر یہ سب کی سب، ایک تو یہ کہ جب عوامی ہوا چلتی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ عقیدت مندوں نے ہی بیعت کی ہو، بہت سے مفاد پرست بھی ہوں گے، سچویشن سے فائدہ اٹھانے والے بھی، یہ سوچ کے کہ ابھی حضرت مسلم آئے ہیں، کل کو امام حسین آ جائیں گے، یہاں پہ ان کا کہیں قبضہ نہ ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو اپنا نام بھی وفاداروں میں لکھوا دیں. ان سب کو شامل کر کے ٹوٹل آدمی جو حمایت کر رہے ہیں ان کی تعداد 18,000 ہے. اس لیے نہ کہیے کہ یہ شیعوں کا شہر تھا. شیعہ تو یہاں پہ برائے نام تھے، وہ بھی کردار علی علیہ السلام کی تعلیمات کا نتیجہ تھا. اور جو تفصیلی اب اس وقت کوفہ زیر بحث نہیں ہے، ورنہ بہت سی باتیں ہیں اس کے متعلق بھی کہنے والی، کہ اس شہر کو بہت بدنام کیا گیا ہے. اور یہ یاد رکھیے یہ بدنام اس لیے نہیں ہوا ہے کہ اس شہر کے کوئی قصور ہے. یہ واحد شہر ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان کم از کم بارگاہ رسالت میں پیش ہو کے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مولا ہم بالکل خاموش نہیں رہے، ہم نے کچھ نہ کچھ اس وقت حسین کی آواز پہ لبیک کہا تھا جب دنیا میں کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا. یہ کوفے والوں کا نتیجہ ہے. آج ہمارے بھی بعض علماء تانا دیتے ہیں کہ آپ تو کوفی شیعہ ہیں، جو بلاتے تو ہیں کہ امام زمانہ تشریف لائیں لیکن ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے. جناب والا ہم کوفی شیعہ ہیں، ہمیں تو شرم نہیں آتی کوفی شیعہ ہونے میں، فخر ہے. آپ بتائیے آپ کہاں کے شیعہ ہیں؟ بتائیے مدینے کے شیعہ، کہ جس شہر میں امام حسین علیہ السلام انکار بیعت کر کے ایک دن پورا شہر کو موقع دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کا. کوئی ذرہ برابر ایک فرد بھی اٹھاؤ مدینے میں جس نے کہا ہو کہ مولا حسین ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں.
ہم بھی اس بیعت کے انکار میں شریک ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ مکے آئے تو یہاں تو صرف ایک شہر کو جواب دینا تھا۔ مکے کی صورت حال یہ ہے کہ اس وقت جب امام تشریف لائے، شعبان کا مہینہ تھا، پھر رمضان آیا جس میں اب قافلے آنا شروع ہو گئے، اور یہ قافلے جو آتے تھے یہ حج تک وہاں قیام کرتے تھے، اور ہوتے ہوتے امام اس وقت تک وہاں ٹھہرے رہے جب تمام دنیا کے، اس وقت کی جتنی مسلم دنیا تھی، ان سب کے حاجی جمع ہو گئے۔ ان سب حاجیوں کی موجودگی میں حسین نے ترک وطن کیا ہے۔ مجھے بتائیے مکے سے کتنے آدمی حسین کے ساتھ گئے؟ کوئی ایک فرد واحد بھی نہیں گیا مکے سے۔ ہاں، وہاں بھی اگر کسی نے حسین کی خاطر حج چھوڑا ہے تو مکے والے نہیں ہیں، کوفے والے۔ اس حوالے سے کبھی آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ امام حسین السلام کے پاس کوفے سے قاصد آ رہے تھے جو یہ دعوت دے رہے تھے کہ مولا آپ کوفے آ جائیے، ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ ان کوفے کے جو آخری قاصد آئے ہیں ان میں ایک سعید ابن عبداللہ حنفی تھے اور ایک مسعد ابن قیس سہداوی تھے۔ یہ دو اصحاب وہ ہیں جو پیغام لے کے آئے ہیں کوفے والوں کا آخری۔ امام حسین السلام نے ان دونوں کو وہیں روک لیا۔ مسعد ابن قیس سہداوی کو امام نے کوفے والوں کے نام پیغام دے کے بھیج دیا کہ تم جاؤ کوفے والوں سے کہہ دو کہ ہم روانہ ہو رہے ہیں، آگے آگے جاؤ، اطلاع دے دینا۔ اور سعید ابن عبداللہ حنفی کو اپنے ساتھ لے کے کربلا تک گئے۔ کربلا میں وقت ظہر وہ جو امام کے سامنے دو اصحاب کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے تیروں کے سارے بار اپنے جسم پہ روکے، اس میں ایک سعید ابن عبداللہ حنفی ہیں، یہ کوفے والے تھے۔ یہ سوچیے یہ دو آدمی کوفے سے آئے ہیں اتنا لمبا سفر طے کر کے۔ ہم اگر کبھی دورے پہ کہیں جا رہے ہوں اور بیچ میں خانہ کعبہ آ جائے تو خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم عمرہ کرتے جائیں۔ اگر حج کا موقع ہو تو اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ یوں حج نصیب ہو رہا ہے۔ یہ دو آدمی کوفے سے آئے امام حسین السلام کے پاس، ایک دن بعد حج ہونے جا رہا ہے، سارے مکے والے حج کو جا رہے ہیں، کوئی ایک بھی امام حسین السلام کے اس فیصلے کا ساتھ دینے والا نہیں ہے کہ مولا حج کو چھوڑیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس وقت امام کے ساتھ چلے تو یہ دونوں اصحاب چلے کہ جو کوفے سے آئے تھے ان کو یہ فکر ہونی چاہیے تھی کہ مولا ایک دن ٹھہر جائیے، ہم بھی اس عادت سے فیض یاب ہو لیں، لیکن انہوں نے رکنا پسند نہیں کیا، امام کے ساتھ جانا پسند کیا ہے۔ تو اب مکے کا تو کوئی فرد نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم مکے والوں جیسے شیعہ ہیں کہ حسین جا رہے ہیں اور کوئی ساتھ نہیں جا رہا ہے۔ پھر کہاں بصرہ یمن کس علاقے کے شیعہ ہیں آپ؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم کوفے کے شیعہ ہیں، اس لیے کہ کوفہ وہ واحد سرزمین ہے۔ بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں ورنہ یہ پوری لمبی گفتگو ہو جاتی، کم از کم 1.5 گھنٹہ آپ لوگوں کا صرف ہو جاتا۔ ہم وہ شیعہ ہیں کوفے کے شیعہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کاش ہم ویسے ہو جائیں۔ جس وقت امام مدینے سے نکل کر مکے تشریف لائے ہیں اس وقت تک کوئی دنیا کو نہیں معلوم کہ اب کیا ہمیں کرنا ہے، کیا ہمارے سامنے راستہ ہے۔ یہ اطلاع ملی کہ امام حسین السلام نے بیعت یزید سے انکار کیا ہے اور مکے میں اس لیے آئے ہیں کہ مدینے کے اندر آپ کے جان سے دشمنی برتی جا رہی ہے۔ اب آپ مکے میں اس لیے آئے کہ یہاں پناہ لے سکیں، دارالامن میں آ کے پناہ لے سکیں۔ اس موقع پر اصولاً تو ساری دنیا اسلام کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ نواسہ رسول آپ کو پناہ کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس آئیے، ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن صورتحال یہ رہی کہ ساری دنیا، مسلم دنیا سناٹے میں تھی۔ ایک کوفے والے باضمیر تھے جنہوں نے امام کو دعوت دینی شروع کی، مولا یہ پریشانی کا وقت ہے نا، آپ ہمارے گھر آئیے، ہمارے گھر آپ کے لیے حاضر ہیں، ہمارے بازو آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں اور ہم آپ کی امامت کو قبول کرتے ہیں، بسم اللہ تشریف لائیے۔ پہلے باضمیر لوگ کہ جب حسین کو نصرت کی ضرورت ہے جنہوں نے لبیک کہا وہ کوفے والے تھے۔ اور پھر کچھ اور وقت گزرا، دیکھیے 3 دور ہیں نا کربلا کے، کربلا سے پہلے، کربلا کے دوران، کربلا کے بعد۔ کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو نصرت کی دعوت دینے والے صرف کوفے کے لوگ،
पूरी दुनिया में सन्नाटा। करबला के दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कहने को 72 साथी थे, लेकिन शुहदा की तादाद 100 से ज्यादा है। 72 तो वो थे कि जिनको इमाम ने सुबह फौज के तौर पर खड़ा किया है मैदान में, उसमें 40 पैदल थे और 32 सवार थे घोड़ों के ऊपर, जो सवार होकर लड़ते हैं उनकी तादाद 32, 32। तो 40 और 32 मिलकर 72 होते हैं, इसलिए ये 72 कहलाते हैं। लेकिन इसमें वो शामिल नहीं है कि जो लड़ने के काबिल नहीं थे। मसलन हजरत अली असगर इन 72 में शामिल नहीं है। जो सुबह फौज इमाम ने तरतीब दी है उसमें ये शामिल नहीं है। इसी तरह हजरत कासिम अभी हद बुलूगत को नहीं पहुंचे, इनको बच्चों के तौर पर अलग रखा गया है। करबला के और शहीद बच्चे वो शामिल नहीं है। शायद घर के खादिम जैसे जौन अफशी हैं, उनका काम घर के काम काज करना था, वो सुबह असला बांध के फौजी बन के नहीं वहां पे खड़े हुए हैं। और चुनांचे जब इजाजत लेने रहे थे तो उनको वक्त एहसास था कि जब फौजी जा रहे हैं, जो लड़ने जा रहे हैं, तो मैं बेचारा खिदमत करने वाला, मौला मुझे कैसे इजाजत देंगे, उनका ये एहसास था। उसके अलावा एक हजरत हुर नहीं, कम से कम 14 अफराद हैं जो यजीद के लश्कर से निकल कर इमाम की जमात में शामिल हुए हैं। हजरत हुर तो एक नुमाया शख्सियत थे, इसलिए उनका जिक्र हो गया है, वरना शब आशूर से लेकर इमाम की शहादत के कुछ देर बाद तक, जब खैमे लुट रहे थे, उस वक्त तक इमाम की हिमायत में यजीद के लश्कर से लोग निकल के आते रहे और अपनी जानें कुर्बान करते रहे। इस तरह शुहदा की तादाद 72 से बढ़ के तकरीबन 130, 131 के करीब पहुंच गई। ये जितने शहीद थे, इनमें 18 बनी हाशिम को निकाल के और वो गुलाम घर के खादिम जो मदीने से इन लोगों के साथ थे, मुझे कोई एक फर्द बताइए जो किसी और शहर से आया हो। जितने हुसैन के साथी हैं सब कूफे वाले हैं। हबीब ने मजाहिर, मुस्लिम ने औसजा, जनाब आबिस इब्न शबीब शाकिरी, जनाब बुरैर हमदानी, हुर इब्न यजीद रिहाई, ज़ुहैर इब्न कैन, जिसका नाम लीजिएगा, हुसैन के जितने अंसार, वो जिनको हुसैन ने कहा है कि ऐसे नासिर न किसी नबी को मिले न किसी वली को मिले, वो कामिल तरीन अफराद जो दुनिया के बेहतरीन अफराद थे, वो हुसैन की बारगाह में कूफे से आए हैं। और वो आना कोई खेल तमाशा नहीं था। दुश्मन के पहरे से गुजर के आए, जासूसों की निगाहों से बच के आए, अपने अजीजों रिश्तेदारों से छुप के आए, ऐसे ऐसे जराए से आए कि अगर सवार है तो खुद अलग आता है, घोड़ा अलग आता है। आबिस इब्न शबीब शाकिरी शहसवार थे, माने हुए सरजमीन कूफा के, वहां के, चूंकि फौज की आबादी थी ना, तो फौज के आला दर्जे के सवार थे। उन्होंने अपना घोड़ा शोजब नामी अपने गुलाम के हवाले किया कि तुम इसे अलग लेके जाओ। खुद वो अलग 3 और साथियों के साथ, और वो आए और अजीबुल हिजानात की एक मंजिल पर आके इमाम हुसैन इस्लाम से मुलाकात की। ये इस तरह से आए हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर पता नहीं किस तरह छुप छुप के मदीने की गलियों से निकले हैं, गुलाम के हाथ घोड़ा दे के पहले भेजा है और खुद दरिया के किनारे तक आए हैं और वहां से घोड़ा लेके और सरजमीन करबला में पहुंचे हैं। इस तरह से मुसीबतें झेल झेल के लोग आए। बताइए, कोई बसरे से आया, कोई मदीने से आया, कोई मक्के से आया? ये सिर्फ कूफे वाले थे जिन्होंने नुसरत हुसैन की है। वाक़या करबला हो गया। अब उसके बाद करबला के वाक़े पर जो शदीद रद्द अमल आज दुनिया दिखा रही है, हम सब उसी रद्द अमल का नतीजा है ना। वहां पर जो रद्द अमल हुआ, वो रद्द अमल किसने दिखाया? मदीने वालों ने क्या किया, मक्के वालों ने क्या किया? मदीने में जब मदीने के लोग जाती तौर पर यजीद के मजालिम से तंग आकर और उसको जुल्म सितम की शिकायत के तौर पर उन्होंने खुद मुख्तारी का ऐलान किया, अपने तौर पर बगावत कर दी मदीने वालों ने, तो अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत उमर के साहबजादे, वो एक एक दरवाजे पे जाते थे और दस्तक दे के कहते थे, तुमने हुसैन का अंजाम नहीं देखा? अब भी तुम बाज नहीं आ रहे हो, यजीद जैसे शहंशाह के खिलाफ उठ रहे हो। यानी अब मदीने वालों के लिए हुसैन इबरत का सामान है। हुसैन की मदद तो बड़ी दूर रही, वो एक जरिया इबरत है कि सबक सीखो, हुसैन तबाह होकर दिए गए, तुम भी तबाह हो जाओगे। ये काम कर रहे थे मदीने वाले। मक्के वालों ने क्या किया? कोई हुसैन की मदद के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन अब सुलेमान इब्न सुर्द खिजाई हो,
جناب مختار سخفی ہوں، اور اس کے بعد حضرت زید شہید اٹھیں تو کوفے والے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ جتنی مرتبہ حسین کے نام پر کسی نے علم جہاد بلند کیا ہے تو یہی کوفے والوں نے ساتھ دیا ہے۔ کوفے سے، کربلا سے پہلے بھی کوفے میں صاحب ضمیر ہونے کا مظاہرہ کیا، جب کربلا آئی تو ناصر حسین ہونے کا مظاہرہ کیا، جب کربلا گزر گئی تو کربلا پر جو رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا وہ کوفے والوں نے ظاہر کیا۔ اب کوئی ہمیں تانا دے کہ تم کوفے کے ہو، ہمیں فخر ہے کہ ہم کوفے کے ہیں۔ ہم تمہاری طرح مدینے کے وہ لوگ نہیں ہیں کہ خلیفہ قتل ہو گیا 40 دن کے محاصرے کے بعد، 40 دن، یہاں تو سارا معاملہ 8 دن میں ختم ہو گیا۔ 2 محرم کو امام حسین اسلام پہنچے ہیں کربلا میں، اور 10 محرم کو جنگ کربلا خاتمے تک پہنچ گئی، روز عاشورہ گیا۔ ان 8 دنوں میں یہ نہ سوچی کہ کوئی پہلے سے طے شدہ مقام تھا کہ فلاں جگہ کے اوپر لڑائی ہوگی۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی طے نہیں کہ امام حسین اسلام کہاں پہنچیں گے۔ اب میں حجاز سے چلے تھے، ذات العرق سے آگے بڑھے، قادسیہ کے مقام پر جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچ گئی کہ امام حسین السلام مکے سے روانہ ہو گئے ہیں، حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی اس کو اطلاع مل گئی ہے کہ امام حسین روانہ ہو چکے ہیں۔ اس میں درمیان کا ایک پوائنٹ تھا قادسیہ۔ اگر اب بھی بصرے سے آپ لوگ کربلا معلیٰ کی طرف آئیں تو نجف سے پہلے قادسیہ پڑتا ہے، پھر اس کے بعد نجف کا علاقہ ہے، کوفہ کا علاقہ ہے، پھر کربلا آتا ہے۔ تو اس قادسیہ کے مقام پر اس نے 5000 آدمیوں کو تعینات کیا حسین ابن تمیم یا حسین ابن نمیر کی نگرانی میں کہ یہ 5000 کا لشکر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام ادھر سے لازمن گزریں گے، چوراہا ہے، چوک ہے، یہ یہاں سے گزریں گے تو یہیں امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے۔ حر ابن یزید ریاحی اسی لشکر کے 1000 کے دستے کا سردار تھا۔ جب ان لوگوں کو اطلاع ملی، امام حسین السلام جب قریب پہنچے، امام کو اطلاع مل گئی کہ راستے میں انہوں نے ناکہ بندی کر رکھی ہے اور آگے نہیں جانے دیں گے، تو انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا امام نے، اور اب بالکل اجنبی راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ کوفے کی طرف نہیں جاتا کیونکہ کوفے کے راستے کے اوپر تو پیرا بیٹھا ہوا ہے، آپ بالکل ہٹ کے جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع حسین ابن تمیم کو ملی، حر کو بھیجا گیا کہ جا کے حسین علیہ السلام کو جہاں ملیں گرفتار کر کے لاؤ۔ تو اب وہ 1000 کی جماعت لے کے چلا امام حسین کی تلاش میں، کیونکہ تلاش میں نکلا تھا، معلوم نہیں تھا امام حسین السلام کہاں ہیں، تو اسے طویل سفر طے کرنا پڑا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ اس کے پاس جتنا پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور جب امام سے ملاقات ہوئی، منزل شراف سے آگے ذو حسن کی پہاڑیاں تھیں، اس کے نیچے امام سے ملاقات ہوئی۔ اب حالت یہ تھی کہ پانی نہیں تھا، امام نے اپنے حصے کا پانی جو ان کے پاس موجود تھا وہ سارے کا سارا پانی حر کے لشکر کو پلا دیا۔ اب یہ بالکل اتفاقی صورتحال ہے، وہاں کی اس وقت کی فوجوں کو بھی نہیں معلوم کہ امام حسین کہاں ہیں۔ وہاں ملے امام حسین، اب اس کے بعد یہ بحث چلی کہ اب کیا کیا جائے۔ امام نے کہا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، تمہارے بلانے پہ آیا تھا، اگر میرا آنا منظور نہیں تو میں مدینے چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا کہ جناب یہ تو مشکل ہے، میں اس کی اجازت تو نہیں دے سکتا، مجھے یہ اختیار نہیں ہے، مجھے تو کہا گیا کہ آپ کو پکڑ کے مدینے وہ کوفے لے آؤں۔ امام نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تمہارے کہنے کے اوپر تمہارے ساتھ کوفے چلا جاؤں۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ نہ کوفے جایا جائے گا نہ مدینے جایا جائے گا، بلکہ اب امام حسین السلام تیسرے راستے پہ چلیں گے، اور اس دوران میں حر ابن زیاد کو پیغام بھیجے گا اور وہاں سے جو احکامات ملیں گے اس کے مطابق عمل کرے گا۔ چنانچہ حر اور امام یہ دونوں تیسرے راستے پہ چل رہے ہیں، اس راستے کا کسی پروگرام میں کوئی دخل نہیں ہے، قدرت کے نظام میں ہوگا دخل، لیکن اس وقت کسی کو نہیں معلوم کہ حسین کہاں جا رہے ہیں، نہ حر کو پتا ہے نہ امام حسین کو، یعنی سامنے نظر نہیں آ رہا کہ منزل کون سی ہے، چلتے جا رہے ہیں۔ نینوا کے مقام پر یہ قافلہ پہنچا ہے تو وہاں پر ابن زیاد کا پیغامبر پہنچا اور اس نے کہا حسین جہاں بھی ہیں وہیں پہ روک لو اور ان کو کسی بے آب و گیا جگہ جہاں پر نہ گھاس ہوتی ہو نہ پانی ہو وہاں پہ ٹھہرایا جائے۔ جب یہ پیغام پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے جب حر نے لے کے پیغام سامنے رکھ دیا کہ مولا مجھے یہ ہدایت آئی ہے، اب میں مجبور ہوں کہ آپ کو روک لوں۔ امام نے کہا کہ نہیں یہ رکنے کی جگہ نہیں، میں یہاں نہیں رکوں گا۔ اب امام نے کہا نہیں رکوں گا، حر مجبور ہو گیا، اس نے کہا اچھا چلیے 2 قدم اور آگے چلے چلیے۔
اب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آبادیاں آتی رہیں، غازریہ کا مقام آیا، شفیہ کی منزل آئی، ہر جگہ حر کہتا تھا یہاں رک جائیے، امام کہتے تھے نہیں۔ حر کے اپنی حکمت عملی یا اپنے حاکم کے تقاضے جو بھی رہے ہوں، امام کو اپنے طور پر کسی جگہ کی تلاش ہے، چنانچہ چلتے چلتے جہاں امام کا رہوار رکا وہاں پر امام نے زمین کی مٹی اٹھائی، سونگھا، اور اس کے بعد کہا ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جسم ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور جہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے اور اجاڑے جائیں گے، اور یہ کہہ کے آپ نے کہا کہ یہاں اتر جاؤ اور خیمے لگا لو۔ یعنی گویا امام جس جگہ آئے ہیں وہ پلانز میں شامل نہیں ہے، اللہ کے عظیم منصوبے میں شامل ہوگا، لیکن امام جو ظاہری حالات ہیں اس میں دنیا کو نہیں معلوم کہ امام کہاں جا کے رکیں گے۔ یہ تو بالکل قدرت کا فیصلہ ہے نا کہ یہاں رک جاؤ، وہاں حسین رکے ہیں۔ اب یہاں سے 85 کلومیٹر تقریباً 40 میل سے زیادہ کا فاصلہ بنتا ہے، وہاں پہ کوفہ شہر آباد ہے، 40 میل دور۔ وہاں کے کوفے والوں کو اب افواہوں کے طور پہ خبریں آ رہی ہیں حسین مکے سے چل چکے ہیں، اس طرف آ رہے ہیں، کوئی سمجھ رہا ہے کوفے آ رہے ہیں، کوئی سمجھ رہا ہے کہ کسی اور جگہ گئے ہیں۔ ہوتے ہوتے جب فوجیں جانا شروع ہوئیں تب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ اچھا حسین ادھر کہیں آئے ہیں، یعنی کوئی فکس مقام نہیں ہے۔ ایسے موقع پر تمام محلوں میں پہرے مقرر ہیں، کسی آدمی کو کوفے سے حسین کی مدد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جو جائے گا وہ تو چلا جائے گا، اس کے اہل وعیال کا خون مباح قرار دے دیا گیا کہ اس کے جتنے متعلقین ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان تمام اعلانات میں 64 افراد کم از کم، جن کی فہرست میں نے نام بنام بمائے شجرے کے بنائی ہے، وہ 64 افراد ایسے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں، وہ 64 افراد جو کوفے سے ان تمام خطرات کے باوجود نہ معلوم کس کس طریقے سے وہ لوگ پہنچے اور امام حسین السلام کی مدد کے لیے جان کی قربانی دی ہے۔ آپ کا خلیفہ شہر مکہ کے اندر ہے، شہر مدینہ میں ہے، 40 دن لگاتار محاصرہ ہے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ محاصرہ کرنے والے اس شہر میں باہر سے آئے ہوئے اجنبی لوگ ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، چند 100 آدمی آئے ہیں، اور وہ بھی 2 مختلف مقامات سے، کچھ مصر سے آئے ہیں، کچھ عراق سے آئے ہیں، اور وہ آ کے سیاسی مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک سٹنگ کا مظاہرہ ہو رہا ہے، دھرنا دے رہے ہیں دروازے پہ بیٹھے ہوئے۔ 40 دن تک یہ دھرنا جاری ہو گیا۔ آپ کا خلیفہ قتل کر دیا گیا۔ 40 دن کے اندر ہندوستان میں بھی فوجیں ہوتی ہیں تو پہنچ جاتی ہیں، شام جس کو اتنے عرصے سے خون پلا پلا کے پالا جا رہا تھا، اس شام سے فوجیں، ایک بھی فوج مدد کے لیے نہیں آئی، مدینے میں کوئی مدد کے لیے نہیں اٹھا۔ اب یا تو یہ تسلیم کر لیجئے کہ آپ کا ایک اصول ہے نا کہ جس مسئلے پہ اجماع ہو وہ حق ہوا کرتا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ حضرت عثمان کا قتل تو اجماع امت تھا، اتنا بڑا اجماع اور کوئی نہیں ہوا، جس میں تمام اس وقت کے صحابہ اکرام شامل ہیں، اور جو صحابہ نہیں ہیں وہ سب تابعین ہیں۔ اس دور میں 2 ہی طبقے ہو سکتے تھے، یا صحابہ رسول ہوں گے یا تابعین ہوں گے۔ اس وقت کربلا میں 64 آدمیوں کا اپنے شہر سے دور، جناب والا اگر کہیں کوئی اصول کی بات آ جائے، بڑے بڑے صاحبان اصول ایسے ہیں کہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اپنے اہل وعیال کو موت کے منہ میں دھکیل کے جان دینا یہ آسان بات نہیں ہے۔ کوفے کا جو شخص بھی آیا ہے، حر سے لے کے اور امام حسین کا ہر مددگار، اس کا جو سب سے بڑا رسک ہے کہ اس کے اہل وعیال، اس کے بیوی بچے یہ شہر کوفہ کے اندر ہیں، جہاں دنیا کا ظالم ترین شخص ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی طرف سے اعلان ہے کہ ان کے اہل وعیال کو نہیں چھوڑا جائے گا جو حسین کی مدد کے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی حسین کی مدد کے لیے آیا ہے تو صرف اپنی جان قربان کرنے نہیں آیا، اس نے اپنے پورے خاندان کو حسین پہ قربان کیا ہے۔ اس سارے صورتحال کے بعد اب ہم سے جو کہا جاتا ہے شیعوں نے بلایا اور حسین کو مار دیا، مدد نہیں کی، ہم نے مدد نہیں کی، پہلے تم بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ تمہارا خلیفہ مارا گیا، کیا کیا تم نے؟ یہ کہنا آسان ہے، کربلا کے اندر جو افراد گئے ہیں، سلام ہے ان لوگوں کی عظمتوں کو۔ دنیا میں ایسے شخص نہیں ملیں گے جو تمام ہر وہ صورتحال جس سے انسان خوفزدہ ہو سکتا ہے
ان سب کی موجودگی میں شخصیتوں کی عظمت کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. اللہ نے اتنا بڑا امتحان آج تک کسی گروہ کا نہیں لیا, کسی انڈیویجول کا نہیں لیا. اتنی بڑی انبیاء کی فہرست ہے, کسی نبی کا امتحان صرف خوف سے ہوا ہے, کسی نبی کا امتحان صرف مال کے نقصان سے ہوا ہے, کسی نبی کے لیے جان کا خطرہ ہوا ہے. اولاد کی نوبت تو صرف حضرت ابراہیم کے بارے میں آئی, ورنہ کسی نبی کا اولاد سے امتحان نہیں لیا گیا ہے. کربلا میں یہ تمام امتحان اپنی انتہائی شکل میں انبیاء کے لیے نہیں, وہ جو حسین کے ساتھی ان سب کے لیے, انہوں نے اس امتحان کو دیا ہے اور اس امتحان میں کامیابی دکھائی ہے. بات اور سامعین گرامی, میں اپنے مسئلے کو فراموش نہ کروں جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, صرف توجہ دلا دی ہے کہ یہ صورتحال ہے. ایسی صورت میں واقعہ کربلا ہو گیا تو اب کوفے میں کچھ تھوڑی سی ضمیر کی بیداری ہوئی ہے, اب رد عمل کچھ تھوڑا سا ہونے لگا ہے. لیکن اس رد عمل کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اب ہر طرح سے امن و امان ہے. اب جب رد عمل شروع ہوا تو وہ جو کربلا کے گواہ تھے اب وہ کوشش کر رہے ہیں, کل تک تو بڑے فخر سے کہہ رہے تھے ہم نے حسین کو مار لیا, ہم نے ان کے بچوں کو شہید کر دیا, ہم نے ان کے گھر کو لوٹ لیا, جو کچھ لوٹ کے لائے تھے فقریہ دکھا رہے تھے, کارنامہ بیان کر رہے تھے. اب رفتہ رفتہ جب لوگوں کے تانے سننے شروع کیے, اعتراضات سننے لگے کہ تم نے رسول کے گھرانے کو تاراج کر دیا. جناب زینب کے خطبے نے پورے کوفے کی کیفیت بدل دی, سوئے ہوئے ضمیر بیدار ہو گئے تھے. یہ کوفے والوں تم جو رو رہے ہو, تم نے سوچا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تم نے کیا ہے. یہاں مراد وہ نہیں ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, یہاں کوفے کے وہ برے ایلیمنٹ مراد ہیں, وہ دشمنان خدا و رسول مراد ہیں کہ جو فوجی شکل میں گئے اور حسین کو قتل کیا. یا یوں کہوں کہ اگر اس کو سیاسی پس منظر میں دیکھنا ہے تو وہ علی والے تھے جنہوں نے کربلا میں جا کے جانیں دی ہیں, اور جنہوں نے جانیں لی ہیں وہ حضرت عمر کے وہ فوجی تھے جن کو اس شہر میں بسایا گیا ہے. حسین مارے گئے ہیں تو حضرت عمر کے فوج کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. بھئی ان کی تاریخی تمام تاریخ جتنی ہستیاں ہیں, عمر ابن سعد کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص جو جرنیل حضرت عمر کا, اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد. جو فوج کو کمانڈ کر رہا ہے وہ حضرت عمر کا آدمی ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی فوجی جرنیل ہیں کربلا کے اندر وہ سب حضرت عمر کی فوج کے نمایاں سردار ہیں, وہ صحابہ کی اولاد ہیں. تو یا صحابہ کے اولاد حسین کے قاتل ہیں یا حضرت عمر کی فوج حسین کی قاتل ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. یہ ساری صورتحال ہوئی بزرگان محترم. اب سوچئے کہ واقعات کربلا جنہوں نے کیا ہے اب ضمیر کچوکے دے رہا ہے, اب معاشرہ لعنتیں بھیج رہا ہے, اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں کربلا سے. ہم تو نہیں تھے, ہم تھے لیکن ہم نے کچھ کیا نہیں ہے, ہمارے ہاتھوں کچھ نہیں ہوا ہے. 2 مرتبہ آفیشل اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کوفے والوں نے کربلا کے سلسلے میں. ایک کربلا کے فوراً بعد آ کر ابن زیاد کے پاس انعام لینے کے لیے, تو وہاں ہر شخص نے اپنے معاملے کو بڑھا کے بیان کیا. تھوڑا سا کام کیا تو اس نے کہا ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ تیر مارا. اور اس کے بعد جب مختار سقفی نے ان کو پکڑا اور ان سے کہا تم نے کیا کیا, تو اب سب گھٹا کے بیان کر رہے, میں نے تو کچھ نہیں کیا. سچ نہ اس وقت بولا گیا نہ سچ اس وقت بولا گیا, لیکن اس وقت جو بولا گیا تھا اس میں بھی سچ تھا, اور اس وقت جو کہا جا رہا ہے اس میں بھی سچ ہے. مکمل سچ نہ پہلے بولا گیا نہ مکمل سچ بعد میں بولا گیا. اس میں بھی سچ شامل تھا جسے مبالغے سے بڑھا دیا گیا, اس میں بھی سچ شامل ہے جسے منفی مبالغے سے گھٹا دیا گیا. اب یہ واقعے بیان کرنے والے کون ہیں؟ اتنے وسیع و عریض میدان میں 30,000 کے لشکر میں مختلف فوجی ہیں, جو فوجی اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا صرف اس سچویشن سے واقف ہے جو اس کے سامنے پیش آ رہی ہے, جو واقعہ اس کے سامنے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی اکبر نے امام حسین سے کیا کہا وقت شہادت؟ امام حسین نے میدان میں پہنچ کے کسی لاش کے اوپر کیا بات کی اور کیا جواب سنا؟ جناب 30,000 افراد چاروں طرف سے گھیرے کھڑے ہوئے ہیں, ان سب نے یہ واقعات کو بالتفصیل قریب سے دیکھا ہے.
جب کوئی شہید میدان میں گرا ہے اور حسین لاش کے پاس آئے ہیں تو کیا سارا مجمع دور کھڑا ہو کے تماشے دیکھ رہا تھا؟ کوشش یہی ہوتی ہوگی کہ امام کے قریب جائیں اور اگر اسی موقع پہ امام کا کام تمام ہو سکے تو کر دیں، لیکن چاروں طرف آتے تھے. یہ ہیبت امام تھی کہ کوئی اس وقت ہاتھ نہ اٹھا سکے. یہ امام کے ساتھی جب تک زندہ تھے وہ امام کو کوئی نقصان انہوں نے پہنچنے نہیں دیا، لیکن یہ کہ ان سے قریب ہو کر باتیں سننے والے بھی موجود تھے. ہر شخص نے کچھ سنا باہر جا کے بیان کیا، کچھ دیکھا جا کے بیان کیا. اب یہ بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں جو تمام ادھر سے ادھر پھیلے ہوئے ہیں، ان ٹکڑوں سے پورے واقعہ کربلا کو ترتیب دینا ہے. سوچئے کتنا مشکل کام تھا اس دور سے لے کے آج تک ان لوگوں کا جنہوں نے کربلا کی کہانی کو آج زمانے تک پہنچایا ہے. یہ ان کو ایک ساتھ نہیں ملی ہے، بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں ملی ہے. جگسا پزل جو ہوتے ہیں نا وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں جڑ جاتے ہیں. یہاں بالکل الگ الگ واقعے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑ ہی نہیں رہے ہیں. اس کو جوڑتے ہوئے کہیں غلطی ہوگی، کہیں کوتاہی ہوگی. چنانچہ اب جب بعد میں اچھا پھر اوپر سے حکومت کا جبر ہے جو اب نہیں چاہتا کہ اس کا اشتہار ہو. یزید کا رہائی کے وقت یہ نقطہ نظر کہ دنیا یہ سمجھے کہ میرا تو کوئی قصور نہیں، تو چنانچہ چاہتا پردہ ڈال دے سارے واقعات پر. جو یزید کے کارندے ہیں وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ جس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا وہی ڈسون کر رہا ہے تو وہ بھی واقعے کو اب ڈسون کر رہے ہیں. اب ہر آدمی چاہتا ہے یہ واقعہ دبا دیا جائے، چھپا دیا جائے. اس وقت ہی نہیں چاہتا تھا، آج بھی چاہتا ہے. آپ آج کے تاثر کو دیکھ کے سوچئے کہ یہ تو کوئی کارندے نہیں تھے، یہ کارکن نہیں ہیں، لیکن اپنے اجداد کو بچانے کے لیے کتنے تگ و دو ہے. ذکر نہ کرو، پرانا واقعہ ہو گیا. تم لوگ تو بہت ہی زیادہ رونا پیٹنا 1-2 سال کا ہو گیا، اتنے دن تھوڑی شوق منایا جاتا ہے. غرض پوری کوشش فتووں کے ذریعے روکا ہے، قانون کے ذریعے روکا جاتا ہے، زبردستی جبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. ذکر نہ کرو. یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ بیان ہو. ٹھیک ہے، آپ نہیں چاہتے، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ آج روکنے کی اتنی کوشش کر رہے ہیں تو جب اصل مجرم موجود تھے اس نے اس جرم پر پردہ ڈالنے کی کتنی کوشش کی ہوگی. اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ صدیوں تک واقعہ کربلا افواہوں کی شکل میں دنیا سامنے آتا رہا. خبر ہوتی تھی، کوئی آ کے بتاتا کربلا میں امام حسین السلام مارے گئے. اچھا کون کون ساتھ تھا؟ اب کسی اور نے آ کے بتایا فلاں فلاں ساتھ تھا. 2-4 نام لیے جو اس کو معلوم تھے. کسی اور نے آ کے 2-4 نام اور لیے، اس نے بتایا. پھر کیا ہوا؟ گرفتار کر کے لے جائے گئے. اب جو حکومت لے کے جا رہی ہے کچھ دن کے بعد اس پہ پشیمان ہو جائے گی. اب وہ کوشش ہی کر رہی ہے کہ اس کے تنخواہ دار مورخ کوشش ہی کریں کہ حضرت یزید نے تو بڑی عزت افزائی کا مظاہرہ کیا، ان لوگ جب آئے تو ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور کچھ خزانے سے ان کو رقم بھی دی اور بڑے باوقار انداز سے ان کو رخصت کر دیا. یہ کوشش ظاہر ہے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ سارے ظلم پہ پردہ پڑ جائے اور یزید بے گناہ ہو جائے. اب جب سننے والوں نے سنا، حکومتی ذرائع سے خبر سن رہے ہیں کہ وہ لوگ فوراً واپس کر دیے گئے تھے اور ساتھ ہی یہ اطلاع ملے کہ 20 سفر کو یہ قافلہ کربلا پہنچا تھا، تو پھر اب یہی سمجھ میں آئے گا کہ اسی سال گئے تھے اور 20 سفر تک یعنی 11 محرم کو رخصت ہوئے تھے، 20 سفر کو واپس آ گئے. ہمارے یہاں بہت سے مرثیوں میں ابھی آج جو مرثیہ پڑھا جا رہا تھا یہاں سے، اس میں بھی تاثر یہی دیا جا رہا تھا کہ اسی سال چہلم کے موقع پر اہل حرم واپس آ گئے. لیکن آئیے اب ذرا واقعہ کا تجزیہ کیجئے، آپ کی زحمتیں جلدی سے ختم کر دوں. کربلا سے، کوفہ سے کربلا 10 محرم کو تو واقعہ ہو گیا. تاریخی طور پر امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا 10 محرم کو، شب عاشور، شام غریبہ. سر قلم کر کے اسی وقت خولی ابن اصبہی کے حوالے کر کے بھیج دیا گیا ابن زیاد کے پاس. رات کو ہی روانہ کر دیا گیا فتح کی خوشخبری کے ساتھ کہ ہم نے حسین کو مار لیا ہے. یہ سر گیا، اگلے دن صبح اس نے بھجوایا تھا کہ اس کو جلوس میں شامل کر کے لایا جائے. سر حسین چلا گیا.
ابھی 11 محرم تک تمام لاشیں کم و بیش 1-2 کے علاوہ تمام لاشیں اپنے سروں کے ساتھ موجود ہیں گنج شہیدہ میں. 11 محرم کو صبح اب حکم ہوا کہ اب ان سب کے سر جدا کرو. امام حسین علیہ السلام کا اہتمام یہ رہا تھا کہ کسی لاش کی بے حرمتی نہ ہونے پائے. دیکھیے یہ بالکل سیدھی سی بات ہے. آپ کے ہاں گھر میں کھانا پکتا ہے، وہی کھانا ہے جو روز پکتا ہے. اگر کبھی زمین پہ گر گیا آپ نے پوچھا ڈسٹ بن میں ڈال دیا. لیکن اگر کسی دن کھانا پکا اسی طرح پکا تھا، انہی برتنوں میں پکا تھا، اس پہ نیاز ہو گئی، نظر ہو گئی، ایک ٹکڑا نیچے گرا تو بڑی احتیاط سے اٹھایا، کسی بلندی پہ لے جا کے رکھ دیا. کیا ہو گیا ہے؟ یہ نظر ہو گئی ہے امام کی، اس لیے اب یہ مقدس ہو گئی ہے. امام حسین علیہ السلام نے راہ خدا کے شہیدوں کو، شہید ہونے سے پہلے وہ عام انسان تھے، لیکن جیسی منصب شہادت پہ فائز ہوئے تو اب امام کے نزدیک اتنے محترم ہو گئے ہیں کہ ان کی بے حرمتی امام کو قبول نہیں ہے. ایک بھتیجے کی لاش پامال ہوئی تھی تو حسین نے بڑے افسوس سے کہا تھا، بیٹے چچا بہت شرمندہ ہے کہ تیرے پاس دیر سے پہنچا. ہر ایک کی لاش کو اٹھا لائے تھے صرف دشمن کے ہاتھوں بے حرمتی سے بچانے کے لیے. اب یہ اہتمام شروع ہوا کہ سر کاٹے جانے لگے. شہداء کے سر ان کے جسموں سے جدا کیے گئے. یہ سر مختلف قبیلوں کے سربراہوں کو تقسیم کیے گئے. 5 سر تمہارے، 6 سر تمہارے. جس نے جس کو مارا تھا اس کے سر کا مالک وہ ہوا کہ ان سروں کو دکھا کر وہ انعام لے سکے گا ابن زیاد کے پاس سے. تو یعنی یہ سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ان کے اس ظلم کے جو سر تقسیم کیے گئے. یہ سب کر کے تقریباً ظہر کے وقت اپنے جتنے مقتول تھے ان کو دفن کر دیا. لاشائے حسین کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا. سر کاٹ کے تقسیم کر دیے گئے. اہل حرم کو گرفتار کر کے سواریوں پہ سوار کر کے وقت ظہر یہ قافلہ روانہ ہوا. وہی قافلہ جو آج پیدل طے کیا جاتا ہے نا، اس وقت قافلے کی صورت میں روانہ ہوا. اس زمانے میں عرب قافلے جو چلا کرتے تھے وہ ایک دن میں کم و بیش اوسطاً 50 میل طے کرتے تھے. اگر کوئی منزل 45 میل پہ آ گئی تو وہاں رک گئے. کوئی منزل ایسی منزل سے مراد وہ ہوتی تھی وہ جگہ کہ جہاں پہ کچھ پانی مل سکے، کوئی نخلستان ہو، کوئی نہ کوئی ڈیزرٹ کے اندر ایسی صورت پیدا ہو کہ جہاں کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، تو وہاں جا کے قافلے روک لیے جاتے تھے. یہ اسٹیشنز تقریباً مقرر تھے کہ اس رستے میں یہ منزلیں آتی ہیں، تو وہاں پہ قافلے رکا کرتے تھے. چنانچہ اب یہ قافلہ بڑی تیز رفتاری سے چل کے 50 میل کا فاصلہ اس میں غروب آفتاب کے بعد یہ پہنچے ہیں شہر کوفہ. جب شہر کوفہ پہنچے ہیں تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ یہ بھی شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ان کو سب کو باہر روک لو. فوجی آ جائیں، سارے جتنے فوج والے ہیں وہ آ جائیں، لیکن ایک دستہ ان کی نگرانی کے لیے چھوڑ کے باقی سب اندر آ جائیں. کوفے کے اندر ان کو شہر کے باہر رکھا جائے. صبح جب ہم حکم جاری کریں گے تو پھر ان کو بلایا جائے. پوری رات بظاہر تو شہر سجایا جاتا رہا، در حقیقت وہ جو شیعان علی ابن ابی طالب ہونے کا جو امکان تھا، وہ جو 18,000 آدمی بیعت کر چکے تھے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ، تو خطرہ یہ تھا کہ کہیں وہ اٹھ نہ کھڑے ہوں. 64 تو چلے گئے ہیں، ابھی یہاں بھی بہت سے محبان اہل بیت موجود ہیں. اس لیے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جگہ جگہ پہرے دار کھڑے کیے جائیں، سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کیا جائے، کوئی ایسا واقعہ نہ ہونے پائے کہ جو یہاں پر کوئی آدمی بغاوت کر دے. اس کے باوجود واقعات ہوتے رہے ہیں جو اس وقت بیان نہیں کروں گا میں. تو بہرطور اس نے یہ انتظامات کیے. اس انتظامات کے بعد 12 محرم کو یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا، شہر کوفہ میں صبح کے وقت. اب بازاروں میں سے یہ قافلہ اس طرح گزارا جا رہا ہے کہ دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہے، چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تنگ تاریک رستے ہیں. اس میں چلتے چلتے نہ معلوم کتنا عرصہ لگا ہے اس قافلے کو دارالامارہ تک پہنچنے میں، شہر کوفہ کے اندر سے گزر کے. یہ قافلہ وہاں پہنچا اور وہاں پہنچ کر اب یہ جو ابن زیاد کے دربار میں گفتگو ہوئی، اس کے بعد اب تاثر یہ ہے کہ شاید فوراً ابن زیاد نے ان کو بھیج دیا ہوگا دمشق. جی نہیں، ایسا نہ تو ہو سکتا تھا اور نہ ہوا، تاریخ میں صراحت سے موجود ہے. ان سب کو اس نے قید خانے میں ڈال دیا. ہم دمشق کی قید تو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، کوفے کی قید کا ذکر نہیں ہوتا. یہ باقاعدہ کوفے میں قید کر دیے گئے جتنے اہل بیت تھے. اس نے یہاں سے پیغامبر بھیجا یزید کے پاس کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے،
ان کے افراد خاندان مار دیے گئے اور ان کے جتنے ساتھی تھے ان کا بھی سر قلم کر دیا گیا. جتنے آدمی بچے ہیں، جو عورتیں بچے بچے ہیں، ان کو ہم گرفتار کر کے لائے ہیں. یزید نے اس کا جواب بھیجا اور جواب یہ تھا کہ ان میں سے بنی ہاشم کے جتنے سر ہیں اور بنی ہاشم کے جتنے قیدی ہیں ان کو تو دمشق بھیج دے، اور جو باقی ہیں وہ سب تیرے کوفے والے ہیں، ان کے ساتھ تو جو سلوک مناسب سمجھ کر، اگر کسی کو ابلائز کرنا ہے کسی قبیلے کو تو اس کے سب ان کو واپس کر دے، اس کے قیدی رہا کر دے، کسی کو سزا دینی ہے تو سزا دے دے. یہ اب تیرا کام ہے، وہ تیرا ہیڈک ہے، مجھے تو صرف بنی ہاشم کے لوگوں سے غرض ہے. چنانچہ اب ان کو سوار کرا کے اور دمشق کی طرف روانہ کیا گیا. اب یہیں پہ ایک لمحے کے لیے رک جائیے. یہ جو کمیونیکیشن ہوئی ہے، یزید کی طرف پیغمبر کا جانا اور یزید کی طرف سے پیغمبر کا آنا، تو یہ موبائل کے ذریعے تو میسج نہیں گیا تھا، ٹیلی فون یا کوئی اور ذریعہ استعمال نہیں ہوا ہے. جب تک فزیکلی خبر کو لے کر ایک فرد نہ جائے اس وقت تک خبر اس زمانے میں نہیں پہنچتی تھی. کوفے سے دمشق تک 3 پاسبل راستے ہیں. ایک راستہ ہے کرو فلائٹ کا، وہ صحرائے شام کے اوپر سے گزر کے آتا ہے سیدھی، وہاں سے اگر کوئی لکیر کھینچی جائے تو وہ راستہ کبھی ماضی میں تو بالکل نہیں تھا. اب وہاں پر ایک سڑک بنائی گئی ہے اور مجھے اس سڑک پہ سفر کرنے کا موقع ملا ہے. اس سڑک کے اوپر اگر کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ اگر کوئی اتفاق سے گاڑی گزر جائے تو شاید مدد مل جائے، ورنہ اس کے اوپر بچنا ممکن نہیں ہے. دور دور تک نہ کوئی پانی کا پتہ ہے نہ کوئی اور آبادی ہے، بالکل ویرانہ ہے. دمشق سے لے کے کم و بیش کربلا تک، حدود عراق تک صورتحال یہ ہے کہ بالکل ویرانہ ہے. اس ویرانے سے اس زمانے میں کوئی قافلہ نہیں جاتا تھا، وہ گزرگاہ نہیں تھی. قافلوں کا روٹ جو تھا، خدا کرے آپ لوگوں کے ذہنوں میں نقشہ موجود ہو، تھوڑا سا تصور ہو. 2 دریا نکلتے ہیں ترکی کے علاقے سے، ایک کا نام فرات ہے اور ایک کا نام دجلہ ہے. فرات ترکی سے داخل ہوتا ہے شام کے علاقے میں، رقہ کے مقام پر، جہاں جنگ صفین ہوئی تھی، جہاں حضرت عمار یاسر کی قبر ہے جو اب ڈھا دی گئی ہے. یہ داعش والوں نے بہت پہلے اس کو ڈھا دیا تھا. بہت شاندار مقبرہ تھا، اسے مسمار کر دیا گیا. بہرطور وہاں پر وہ ترکی سے، رقہ ترکی کے بارڈر پہ ہے، ترکی سے داخل ہوتی ہے شام میں، اور وہاں سے یہ دریا بہتا ہوا موصل تک آتا ہے. موصل سے یہ دریا افرات بڑھتا جاتا ہے اور بصرہ کے قریب پہنچ کے اب دوسرا دریا جو وہ بھی ترکی سے نکل رہا ہے، دجلہ، لیکن وہ شام میں نہیں داخل ہوتا بلکہ ترکی سے براہ راست عراق کے علاقے میں داخل ہوتا ہے. نسیبین ایک شہر ہے جو عراق کا شہر ہے، اس نسیبین کے پاس سے گزرتا ہوا، نسیبین اس کے پاس سے گزرتا ہوا یہ سرزمین عراق میں داخل ہوتا ہے. یہ دونوں دریا آ کر بصرہ کے قریب آپس سے مل جاتے ہیں اور وہاں سے سمندر میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ پورشن جو سمندر سے لے کے ان دونوں دریا کے ملنے کا مقام ہے، اس کو شط العرب کہتے ہیں. اس کے اندر بڑے جہازوں کی جہاز رانی ہو سکتی ہے، اتنے گہرے ہیں یہاں پر کہ یہاں بڑے جہاز آ سکتے ہیں، اور بصرہ کی پورٹ اسی کے اوپر واقع ہے. یہ بالکل ایکسٹریم میں جا کر بحر عرب کے کنارے کے اوپر یہ واقع ہے. تو وہاں یہ دونوں دریا مل جاتے ہیں. اب جو عام رستہ تھا وہ کروفرائٹ والا رستہ، وہ تو پاسبل ہی نہیں تھا، اس پہ کوئی نہیں جاتا تھا. جو رستہ استعمال ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ کوفے سے روانہ ہوئے، دریائے فرات کے بہاؤ کے خلاف چلتے ہوئے بڑھتے بڑھتے نسیبین موصل تک پہنچے. موصل سے دریا رقہ کی طرف شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے تو دریا کے ساتھ ہی رقہ میں داخل ہو گئے. رقہ سے اب یہاں صورتحال کے بیچ میں صحرائے شام ہے، ارد گرد آبادیاں ہیں، ان آبادیوں میں رقہ کی آبادی ہے اور 2-4 چھوٹی آبادیوں کے بعد سب سے بڑی آبادی اس کے ایک کونے پہ پہنچ کے حلب کی آبادی ہے. یہ رقہ سے حلب تک راستہ سیدھا گیا. حلب سے اب ڈاؤن ورڈ سے مراد یہ ہے کہ اب ساؤتھ کی طرف چلنا شروع کیا، اور اب ایک طرف سمندر ہے ریڈ سی، اور ادھر مسافر چلتے ہوئے آئے، اور راستے میں اب تو بالبک کا ایک شہر ہے جو لبنان میں شامل ہو چکا ہے. اس وقت یہ بالبک جو تھا وہ اسی رستے کے اندر آتا تھا. پہلے حمص کا شہر آتا تھا، پھر بالبک کا شہر آتا تھا، اور پھر دمشق آتا تھا. یہ روٹ تھا.
یہ روٹ روٹین کا روٹ تھا، سارے قافلے اس سے جایا کرتے تھے. اس روٹ کے فاصلہ 750 میل کا ہے. تیسرا راستہ وہ ہے جس سے اہل حرم گئے تھے، ابھی اس کی بات بعد میں کرتا ہوں. اہل حرم کا راستہ یہ نہیں ہے. جو قاصد گیا ہوگا یہ پیغام لے کر کہ حسین شہید کر دیے گئے، ان کے اہل و عیال گرفتار ہو گئے ہیں، یہ تفصیلات جو لے کے گیا ہوگا، اس کے لیے موزوں ترین راستہ یہ ہے کہ یہ جو نارمل روٹ ہے اس کو اختیار کرے. اس نارمل روٹ سے جائے گا تو یہ 750 میل کا راستہ بنتا ہے. کوفے سے لے کے دمشق تک اس راستے کی لینتھ ہے 750 میل. اب 50 میل ایوریج ہے ٹریولنگ ایک دن کی، تو اس کا مطلب وہ 15 دن میں قاصد پہنچے گا یہاں سے وہاں. اگر فرض کیجئے یزید بالکل تیار بیٹھا تھا، جیسے ہی قاصد آیا ویسے ہی اس نے فوری طور پر کہا کہ جواب لکھو، اور جواب لکھا گیا اور قاصد کو پکڑایا گیا کہ لے کے چلے جاؤ، تو کم از کم 15 دن جانے میں لگے، 15 دن آنے میں لگے. 15 دن کے بعد یہ حکم پہنچا کہ بنی ہاشم کی عورتوں اور بچوں کو ہمارے پاس بھیج دو، ان کے قیدیوں کو بھیج دو، اور جو دوسرے ہیں ان کو جانے دو. 12 محرم کو شہر کوفہ میں داخل ہوئے تھے. اگر 1 مہینہ اس میں اور جمع کیجئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہر کام فوراً ہو رہا ہے، اتنی جلدی نہیں ہوتا تھا، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ ہر کام فوراً ہو رہا تھا، تو کم از کم 1 مہینہ اور 12 محرم میں جمع کیجئے، 2 ربیع الاول. 12 کو گئے نا، 12 سفر، 12 محرم کو یہ چلا اور 12 سفر کو یہاں وہاں پہنچا قاصد. اب اس کے بعد فوراً ہم فرض کر لیتے ہیں کہ فوراً یزید کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اہل حرم کو سوار کرایا گیا اور سوار کر کے ان کو بھیجا گیا. اب ان کو اس 750 میل کے روٹ سے نہیں بھیجا گیا، ان کے ساتھ دوسرا سلوک کیا گیا. ان کو جو موجودہ بغداد ہے اس سے پہلے قادسیہ کے مقام پر اس قافلے کو دریائے فرات کراس کرایا گیا. پھر جہاں بغداد ہے وہاں سے دریائے دجلہ گزرتا ہے نا بغداد سے، یہاں پہنچ کر اب دریائے دجلہ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ قافلہ چلنا شروع ہوا، اور یہ قافلہ چلتے چلتے ترکی کے حدود میں داخل ہوا. ترکی میں ایک شہر ہے حران. یہ حران تاریخ اعتبار سے دنیا کی قدیم ترین آبادی ہے، آج بھی موجود ہے، یہ نقشے میں موجود ہے. آپ حران کو چاہیں تو گوگل میپ پہ تلاش کر سکتے ہیں. یہ حران جو ہے یہ آبادی حضرت نوح جب کشتی رکی تھی اور اس کے بعد اپنی جماعت کو لے کے اترے تھے تو انہوں نے آ کے ایک چھوٹی سی آبادی 80 آدمی تھے، ان 80 آدمیوں نے ایک شہر بسایا تھا، قصبہ گاؤں جو بھی کہہ لیجئے. اس کا ابتدائی نام تھا سوق السمانین، 80 آدمیوں کی مارکیٹ. سوق کہتے ہیں بازار کو، تو سمانین 80 آدمی، 80 آدمیوں کا بازار بسایا تھا. یہیں سے پھر آگے نسل چلنا شروع ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ کہانی ہے. حران تک یہ قافلہ گیا ہے. چنانچہ ایک موقع بڑے پریشان ہو کے آئے کہ جناب نصیباً تو کسی صورت سے روٹ میں آتا نہیں، ان کو تو موصل سے رقہ جانا چاہیے تھا. میں نے کہا وہ صورت میں آنا چاہیے تھا جب یہ دریائے فرات کے کنارے آتے، ان کو دریائے دجلہ کے کنارے لے کے جایا گیا. یہ ترکی میں داخل ہوئے، ترکی میں حران کے مقام پہ پہنچے. حران کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ رقہ ہے، یہ حلب ہے جی، اور روٹ یہ چل رہا ہے نارمل روٹ. اب یہاں سے اگر ایک تکون 80 ڈگری کا زاویہ اوپر کھینچا جائے اور یہاں سے بھی ایک 80 ڈگری کا زاویہ کھینچا جائے، جس مقام پہ جا کے ملے گا وہ حران ہے. یہاں قافلہ حران میں پہنچا، وہاں سے ڈائریکٹ حلب میں آیا، رقہ والا پورشن چھوڑ دیا ہے، اوپر سے ہو کے حلب میں آیا، اور پھر وہی روٹین کا راستہ ہے کہ حلب سے حمص گیا، حمص سے بالبک گیا اور بالبک سے دمشق کے اندر داخل ہوا. یہ راستہ 1283 میل 1283 مائلز، یہ وہ راستہ ہے جس سے یہ قافلہ گزر کے آیا. اس کے اندر مجموعی طور پر 27 منزلیں ہیں، 27 اسٹیشن ہیں جہاں ٹھہرا جا سکتا ہے. لیکن اس قافلے کو جلدی پہنچانے کی بھی فکر تھی. کچھ واقعات بھی درمیان میں ایسے ہوئے کہ کچھ جگہ پر لوگ تلوار لے کے آ گئے، لڑائی بھی لڑنی پڑی، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بھاگ بھاگ کے چلیں، انتہائی تیز رفتاری سے چل رہے تھے. اس کا نتیجہ ہوا کہ یہ قافلہ 21 ڈیز میں دمشق میں پہنچا.
اس وقت تو 27 دن میں پہنچنا چاہیے تھا، 27 منزلیں ہونی چاہیے تھیں. ویسے بھی 1283 میل ہے نا، تو تقریباً 27 دن ہی لگنے چاہیے تھے 50 میل کی ایوریج کے حساب سے. لیکن یہ 20 دن میں پہنچ گیا وہاں پر. اب 20 جمع کیجئے 12 سفر میں 2 ربیع الاول ہو گیا. قافلہ 2 ربیع الاول سے پہلے دمشق میں داخل نہیں ہوا. اب 20 سفر کو کربلا کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پھر ماننا پڑے گا کہ یہ 1 سال قید رہے. یہ تو بالکل موٹا موٹا حساب ہے. اب اس کے بعد جب ہم تاریخیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں کہ دربار میں پیش ہوئے. یزید کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ کوئی ہے جو اسے جھنجھوڑتا ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے فتح ہوئی، میں حسین سے جیت گیا. اندر سے کوئی کہتا ہے نہیں یزید تو نہیں جیتا. چنانچہ اپنی اس نفسیاتی الجھن کے علاج کے لیے وہ روز جب بھی موقع ملتا تھا کبھی مسجد میں سید سجاد کو بلا لیتا تھا، کبھی دربار میں سب کو بلا لیتا تھا. شاید زینب ام کلثوم تو روز نہ لائی جاتی رہی ہوں، لیکن کم از کم ان کو بھی شروع میں کئی مرتبہ لایا جاتا رہا، کیونکہ کئی واقعات ہیں جو ایک دن میں نہیں ہو سکتے. کبھی روم کے سفیر نے اعتراض کیا، کبھی ایک مسخرے نے جناب سکینہ کی کمیزی کا سوال کیا تھا، کہا تھا کہ میرے حوالے کر دو میری خدمت کے لیے. یہ سب مختلف اوقات پہ ہونے والے واقعات ہیں. یہ واقعات ہوتے رہے تو اس کا مطلب یہ ایک دن میں نہیں ہوئے. پھر جو ہمیں عام تاثر یہ کہ شاید یہ ایک قید خانے میں ہوں گے، جی نہیں، ان کو تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد قید خانے بدل کے رکھا جاتا تھا. ایک قید خانے میں نہیں رہے ہیں. مختلف روایتوں میں مختلف کیفیتیں ہیں قید خانوں کی. اس کا مطلب ہے کئی قید خانوں میں رکھے گئے. ایک قید خانہ وہ تھا جس کا امام علی نقی علیہ السلام نے ایک روایت میں ذکر کیا کہ محمد ابن اشعث کے مشورے پر یزید نے جب یہ سوچا کہ یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں جہاں یہ لوگ قید ہوتے ہیں تو وہاں یہ لوگ قیدیوں کے پاس آ جاتے ہیں اور ان سے آ کے باتیں کرتے ہیں. چنانچہ اس کو اندیشہ محسوس ہوا کہ اس کے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے. وہ تو پردہ ڈال رہا ہے نا ہر چیز پہ. اہل حرم کو اس لیے قید کر رکھا ہے کہ ہر چیز چھپا دی جائے. تو چنانچہ اس کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ تو غلط بات ہے، لوگ آگاہ ہو جائیں گے میرے جرائم سے. اس لیے محمد ابن اشعث نے مشورہ دیا کہ شہر دمشق سے باہر ایک خرابہ ہے، ایک روئنز ہے، ایک تباہ شدہ بلڈنگ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ 700 سال پرانی کوئی عمارت تھی. شہر بہت پرانا ہے. یہ حضرت نوح کے پوتے نے اس شہر کو آباد کیا تھا، بسایا تھا، اس لیے شہر بہت پرانا ہے. دمشق اس کا نام تھا، اس کے نام سے شہر کا نام دمشق رکھا گیا ہے. تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ اس ویرانے میں وہاں تو کوئی آدمی جاتا نہیں، اور دوسرے اس ویرانے کی شہرت یہ تھی کہ وہاں کیڑے مکوڑے خوفناک قسم کے یعنی سانپ بچھو وغیرہ یہ بہت زیادہ شہرت تھی کہ یہاں پہ وہ سب پائے جاتے ہیں. اس لیے رات کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، دن کو بھی کوئی وہاں رخ نہیں کرتا تھا. ان قیدیوں کو وہاں لے جا کے رکھا گیا. اب عالم تصور میں سوچئے کہ جو قیدی وہاں پہ ہوں گے، رات کا وقت ہوتا ہوگا، بچے کبھی چونک اٹھتے ہوں گے، مائیں لے کے گود میں بیٹھ جاتی ہوں گی، جانوروں کے چلنے کی سرسراہٹ اور ماؤں کا دل دہل جاتا ہوگا بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. پوری رات خوف کی حالت میں ماؤں کی گزر جاتی ہوگی. یہ ایک قید خانہ تھا. ایک قید خانہ وہ تھا کہ جس کے اندر جناب فاطمہ بنت علی جناب امیر المومنین اسلام کی ایک صاحبزادی ہیں جن کے شوہر ابو سعید تھے، اور وہ بھی ابن عقیل، حضرت عقیل ترابی کے، حضرت عقیل جناب امیر کے بڑے بھائی، ان کے بیٹے تھے. وہ روایت بیان کرتی ہیں کہ ایک قید خانہ ایسا تھا کہ سارا دن دھوپ کی تپش اندر آتی تھی، دھوپ کی شعائیں پڑتی تھیں، اور رات ساری شبنم پڑتی تھی. ہمارے جلد کی کھال ادھڑ گئی تھی. ذرا سوچئے کہ اکتوبر میں ہونے والا واقعہ جب یہ لوگ دمشق تک پہنچے ہوں گے تو نومبر بھی آیا ہوگا، دسمبر بھی آیا ہوگا، جنوری بھی آیا ہوگا، فروری بھی آیا ہوگا. آپ لوگوں نے کربلا کی گرمی تو سنی ہے، ذرا یہ سوچیے کہ دمشق کی سردیوں کو انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. شدید موسم سرما، شام کا موسم سرما بہت شدید ہوتا ہے. اس شدید موسم سرما میں
یہ ایک ایسے قید خانے میں قید ہے کہ سر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے. یہ ایک قید خانے کی تفصیل ہے. ایسا قید خانہ تھا کہ دیواریں جو ہیں وہ تپ رہی ہوتی تھی دن کے وقت. ایک مرتبہ منہال ابن عمر کا گزر ہوا تھا ایسے ہی کسی قید خانے کے پاس سے. وہاں دیکھا یہ سید سجاد کے اصحاب میں سے ہیں منہال ابن عمر, اور واقعہ کربلا کے بہت سے اجزاء انہوں نے بیان کیے ہیں. یہ اس وقت موجود نہیں تھے لیکن سید سجاد سے کئی روایتیں ہم تک ان کے ذریعے سے پہنچی ہیں. یہ منہال اتفاق سے دمشق گئے. وہاں انہوں نے شہر سے باہر ایک جگہ, ایک قید خانے کے باہر ایک شخصیت کو دیکھا. پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, مجبوری کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں. منہال نے دیکھا, دیکھ کے گزرنا چاہتے تھے. ایک دفعہ کچھ احساس ہوا کہ یہ چہرہ تو کچھ جانا پہچانا ہے. چلتے چلتے قدم رک گئے. اب جو غور سے چہرے کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ جس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی نظریں چرا رہا ہے. ایسا لگتا ہے فیس نہیں کر سکتا, برداشت نہیں ہو سکا. لیکن سوچنے لگا یہ چہرہ کہاں دیکھا ہے. چہرے کی شرافت کچھ کہہ رہی تھی. منہال نے فوراً لاہور پڑھا, بھلا وہ اور یہاں. آخر ہمت کر کے آگے بڑھا, کہا مولا آپ اپنا تعارف کرائیے کون ہے. کہا منہال جس کا تجھے تصور نہیں آ رہا تھا نا, تم نے ذہن کو جھٹک دیا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتے, میں وہی علی ابن حسین ہوں. مولا یہاں کیسے؟ کہا قید خانے میں اتنی تپش ہے کہ کبھی کبھی تازہ ہوا کے لیے باہر آ جاتا ہوں. اتنے میں اندر سے ایک بی بی کی آواز ہوئی, بیٹا سید سجاد کیا کوئی شناسا مل گیا ہے, کوئی اپنا مل گیا ہے. مجھ نے گھبرا کے منہال نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے. کہا نہ پوچھ منہال, میں تنہا نہیں ہوں, میرے ساتھ پھوپھیاں بھی ہیں, مائیں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں. یہ ایک قید خانہ تھا. ایک قید خانہ وہ ہے کہ جس میں جناب سکینہ دنیا سے گئی ہے. اس قید خانے کی تفصیل, ایسا قید خانہ تھا کہ جہاں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ بار بار قید خانے کیوں بدل رہے تھے؟ ابھی اس قید خانے کی تفصیل عرض کرتا ہوں. بار بار کیوں تبدیل کیے جا رہے تھے؟ یزید کی اذیت پسند طبیعت چاہتی تھی کہ اگر ایک قید خانے میں مستقل رہتے رہے تو مصیبت کا تسلسل بھی بعض اوقات مصیبت کو ہلکا کر دیتا ہے. اس لیے ہر روز ایک نئی مصیبت کا سامنا ہو. سال بھر کے دوران کم از کم 3-4 قید خانے تبدیل کیے گئے جن کی کیفیت جدا گانا تھی. یہ آخری قید خانہ کیسا تھا؟ اسی میں سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی. زینب نے سپرد خاک کر دیا. زینب کی اس قربانی کے بعد رہائی کا حکم آ گیا. یہ لوگ واپس چلے گئے, وہاں لے جا کے رکھے گئے ایک مکان میں کہ یہ مکان خالی کر دیا گیا, یہاں تم ذکر حسین کرو. وہاں مجلس کا سلسلہ تھا. جب ایک دن حکم آیا کہ اب یہ لوگ چلے جائیں, یہاں سے رخصت ہو جائیں, اس موقع پر زینب نے خواہش ظاہر کی تھی کہ بیٹا سید سجاد ایک مرتبہ ذرا اس قید خانے میں تو لے چلو. زینب وہاں آ گئی. وہاں آ کے سکینہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے بڑی دیر تک آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتی رہی. اس میں کہا بیٹی خدا حافظ, جا رہی ہوں میں. تو قبر سکینہ کی بے کسی نے کہا ہوگا بھوپی اماں کوئی بات نہیں, جائیے, وہاں بابا چھوڑ گئے تھے, یہاں آپ چھوڑ جائیے. تو زینب نے کہا کہ بیٹی یہ بات نہیں ہے, میں شام کی فاتح ہوں, میں یہاں سے یوں ہی نہیں جاؤں گی, اپنا گورنر مقرر کر کے جاؤں گی. سکینہ تو میری غیر موجودگی میں یہ تیری مملکت ہے, تو یہاں حکومت کرے گی. اس کے بعد زینب بھی یہی رہے گی, تو بھی قیامت تک یہی رہے. اس مرحلے پر دمشق کی عورتوں نے سن لیا کہ زینب جانے کا ارادہ کر رہی ہیں, فیصلہ ہو گیا ہے, یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں. تو چنانچہ اب کچھ عورتیں زینب کو رخصت کرنے آ گئیں. معلوم ہوا کہ وہ فلاں جگہ قید خانے میں ہے, وہاں آ گئیں. دیکھا تو قبر پہ کھڑی ہوئی آنسو بہا رہی تھی. کہا دمشق کی عورتوں, جا تو رہی ہوں, اپنی امانت تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں.
बीवियों, अगर कभी फुर्सत मिले तो इस कैद खाने में आ जाना, कभी मौका मिले तो कैद खाने में आ जाना। अब तवक्को होगी कि कहेंगी कि आना यहाँ पे फूल चढ़ा देना, आना यहाँ पे झाड़ू दे देना, नहीं फातिहा पढ़ देना, नहीं ये नहीं कहा। क्या बीवियों, तुमसे छोटी छोटी कुछ गुजारिशात है, अगर कभी यहाँ पे आना ना तो इतनी मेहरबानी करना कि एक छोटा सा चिराग जला देना। ये बच्ची अंधेरा अंधेरा कहती हुई दुनिया से चली गई। अब बीवी, अगर कभी तौफीक मिले यहाँ आने की तो चुल्लू में चंद कतरे पानी के लाना, इस बच्ची की कब्र पे डाल देना कि ये बच्ची दुनिया से प्यासी रुखसत हो गई। बस अमीन मोहतरम, खत्म किया मैंने अपने कलाम को। ज़ैनब ने सकीना को खुदा हाफिज कहा, सरजमीन कूफा से रवाना हुई, सरजमीन दमिश्क से रवाना हुई और उसके बाद सरजमीन करबला पे पहुंची है। अब करबला पे क्या हुआ? हुसैन से बिछड़ के गई थी, अब जो आई है तो जाहिर है कि साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है। भाई की लाश को बेगौर कफन छोड़ के गई थी। ज़हन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात रहे होंगे कि खुदा जाने मेरे भाई को किसी ने दफन किया कि नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहां पहुंची तो अब कब्रों की जगह पर कुछ निशानात हैं, अब लाशों की जगह पे कुछ निशानात हैं जिसे पता चल रहा है कि हुसैन को दफन कर दिया है। तो उस पर ज़ैनब ने जरूर कहा कि खुदावंदा उनका भला करना जिसने मेरे भाई को दफन कर दिया, वरना जब हम रुखसत हुए थे तो सैयद सज्जाद की ये कैफियत थी कि मैं कह रही थी कि बेटा सैयद सज्जाद, अगर तू बाबा के लाश को देख के तेरा ये हालत होगी तो बता हमारा वारिस कौन होगा। तो सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा था, फूफी अम्मा वो बेटा मर क्यों ना जाए जिसके बाप की लाश यूं पड़ी हो और वो बाप का जनाजा न उठा सके। मातम हुसैन।